بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ہے۔ آریان بچپن سے ہی کھنڈرلا اور شوخ لڑکا تھا، مگر بلا کا ذہین اور لائق فائق، ہر کلاس کے امتحان میں فرسٹ پوزیشن لیتا تھا۔ مذہب سے تھوڑا دور تھا، جس کی وجہ شاید اس کے گھر کا ماحول تھا۔ اس کے ماں باپ بھی آزاد خیال تھے، انہوں نے کبھی نماز کی پرواہ نہیں کی۔ قرآن پاک ان کے گھر میں موجود تھا، مگر کبھی اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے ماں باپ کی شخصیت کا اثر اولاد پر بہت پڑتا ہے۔ اولاد کے لیے رول ماڈل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کی ہر بات کو قبول کرتی ہے۔ جب آریان کے ماں باپ نماز روزے سے بیگانہ تھے تو ان کی اولاد بھی اپنے ماں باپ پر گئی تھی۔ آریان کا باپ ایک سرکاری افسر تھا، غرور اور تکبر کا پتلا، ٹائم کا بہت پابند۔ علل صبح بیدار ہو جاتا، قریبی پارک میں صبح کی سیر اور ورزش کرنے چلا جاتا۔ 1 گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوتی۔ آ کر وہ شیو بناتا، نہا دھو کر سوٹ پہنتا اور ناشتہ کر کے 7:30 بجے گھر سے نکل جاتا۔ پورے 8 بجے وہ آفس پہنچ جاتا۔ آریان کی ماں ایک مقامی سرکاری کالج میں سائنس کی لیکچرار تھی۔ اس نے بھی اپنی کار رکھی ہوئی تھی جسے وہ خود ڈرائیو کرتی تھی۔ وہ دونوں صبح صبح اپنی ڈیوٹیوں پر چلے جاتے۔ آریان کا باپ شام 6 بجے گھر آتا، جبکہ اس کی ماں 2:30 بجے گھر واپس آتی۔ آ کر وہ دوپہر کا کھانا کھاتی اور سو جاتی۔ گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ تھی۔ آریان اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ وہ باقاعدگی سے کالج جاتا۔ وہ کالج کا ہونہار اور قابل طالب علم تھا۔ اس نے ماں باپ سے یہ سیکھا تھا کہ انسان سب کچھ محنت سے ہی حاصل کرتا ہے۔ اس کا پورا گھرانہ تقدیر کو نہ مانتا۔ جن کے نزدیک تقدیر عام لوگوں کی سوچ تھی، انہوں نے ہر کام تقدیر سے ہٹ کر کیا تھا۔ بلکہ کبھی کبھی تو ڈیڈ کہتے تھے کہ انسان کو اپنی تقدیر سے لڑنا چاہیے۔ یہ لوگ رشتہ داروں سے بھی کم ہی ملتے جلتے تھے، غریبوں سے ملنا تو اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ خاص لوگ تھے، اور خاص لوگوں کی باتیں بھی خاص ہوتی ہیں۔ ان کے رہنے چلنے پھرنے کا انداز بھی خاص تھا۔ آریان کا ایک دوست تھا شہریار، جو ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ وہ بھی بلا کا ذہین و فطین تھا۔ شہریار کا گھرانہ ماڈرن تھا، مگر تھا مذہبی۔ اس کے گھر میں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوتی تھی۔ آریان جب بھی شہریار کے گھر جاتا تو مزار کی تصویروں کو بڑے غور سے دیکھتا۔ ایک چیز جو اسے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، وہ طبلے والی لڑکی تھی جو ہر تصویر میں موجود تھی۔ نظریں زمین پر گاڑے، اپنے گلے میں طبلے جیسا آلہ اٹھائے، وہ ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی تھی اور تقریباً ہر تصویر میں موجود تھی۔ لیکن اس نے کبھی بھی کسی تصویر کے حوالے سے شہریار سے کوئی سوال نہیں کیا۔ شہریار کی ایک بہن عالیہ تھی، جس کی عمر کوئی 20 سال تھی۔ وہ ہر وقت دوپٹہ اوڑھے رکھتی، اگرچہ بہت خوبصورت تھی، مگر پردے کی پابند تھی۔ جب بھی آریان ان کے گھر آتا تو عالیہ ہی چائے اور لوازمات لے کر آتی۔ گو اس گھر میں ملازم تھے، مگر آریان کے لیے چائے عالیہ خود بناتی اور خود ہی ٹرالی میں رکھ کر ڈرائنگ روم میں آ جاتی۔ اسے اپنے ہاتھوں سے چائے کا کپ بنا کر پیش کرتی۔ ایسا وہ کیوں کرتی تھی، آریان کو خود معلوم نہیں تھا۔ وہ ایک خوبرو لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر تو صنف مخالف کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھی، مگر آریان نے کبھی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی تھی۔ وہ کسی سے بھی فالتو بات نہیں کرتا تھا، اپنی ہی دھن میں مگن رہتا۔ آریان اپنے تعلیمی مدارج طے کرتا ہوا جب MSc کے امتحان میں یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تو سب اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ محفل کا محور بنا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ فخر اور غرور میں لپٹے لوگوں سے مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ اس تقریب میں شہریار اور اس کی بہن عالیہ بھی موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر چند منٹ کی تنہائی ملی تو عالیہ نے اسے مبارکباد دی۔ جواب میں آریان نے صرف تھینکس بولا اور آگے بڑھ گیا۔ ماسٹرز کے بعد اس نے CSS کا امتحان دینے کا سوچا اور تیاری شروع کر دی۔
بالآخر اس نے خوش قسمتی سے یہاں بھی کامیابی حاصل کی اور اسے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ آج اس کے گھر میں ایک زبردست پارٹی تھی جس میں بہت سارے لوگ مدعو تھے۔ شہریار اور اس کی بہن عالیہ بھی آئے تھے۔ آج آریان بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی کا تو ویسے بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ پارٹی کے دوران اس نے محسوس کیا کہ عالیہ بار بار اسے دیکھ رہی ہے۔ آج عالیہ کے دل کی دھڑکنیں بھی بے چین تھیں۔ اسے آریان پر پیار آ رہا تھا۔ اس کے دل کے نہا خانوں میں اس کی محبت نہ جانے کب سے بچی تھی۔ عالیہ نے سوچا آج اچھا دن ہے، اظہار محبت کرنا چاہیے۔ اس کے پاس ایک تازہ گلاب کا پھول تھا۔ تھوڑی دیر بعد آریان ایک فون کال سننے کے لیے ایک کونے میں آیا۔ جب وہ کال سن چکا تو عالیہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ سلام کے بعد اس کی خیریت پوچھی۔ اس کا دل بے ترتیب سا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے گلاب کا پھول اسے پیش کیا اور دل کی دھڑکنوں سے کہا، آریان، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کو بہت چاہتی ہوں۔ آریان نے جب یہ سنا تو حیرانگی سے بولا، کیا مطلب؟ یہ محبت کس چڑیا کا نام ہے؟ عالیہ نے پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، آریان، محبت دنیا کے سب سے خوبصورت جذبے کا نام ہے۔ اچھا، میں کسی جذبے کو نہیں مانتا، نہ ہی میرے دل میں کوئی ایسا جذبہ ہے۔ آپ میرے دوست کی بہن ہو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے عالیہ کا دیا ہوا گلاب کا پھول ایک میز پر رکھا اور واپس چلا گیا۔ عالیہ کے تو دل پر بجلی گر گئی۔ وہ واپس اپنی کرسی پر ڈھیسی گئی۔ اس کا کچھ کھانے کا دل نہیں جا رہا تھا۔ پارٹی ابھی چل رہی تھی، مزید 2-3 گھنٹے چلنی تھی۔ اس نے اپنے بھائی شہریار کو میسج کیا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ گھر جا رہی ہے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ اگلے لمحے وہ کوٹھی کے گیٹ پر تھی۔ گھر آ کر وہ خوب روئی تھی۔ حالانکہ اس کے خاندان اور یونیورسٹی کے کئی لڑکے اس پر فریفتہ تھے، مگر عالیہ نے کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ وہ صرف آریان سے ہی محبت کرتی تھی، مگر آج اس کا دل آریان نے کچی کچی کر دیا تھا۔ اسے بے حد دکھ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اسے بخار ہو گیا۔ وہ ساری رات بخار میں تڑپتی رہی۔ آریان نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ اس میں تکبر اور غرور بڑھ گیا تھا۔ اب وہ کسی کے بھی جذبات کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ چونکہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس نے سول سروس جوائن کر لی تھی تو اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کی سوچی۔ انہوں نے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان کے رشتہ داروں میں کئی لڑکیاں تھیں، مگر انہیں اپنے بیٹے کے لیے سب سے بہترین رشتہ چاہیے تھا۔ اس کا رشتہ ایک ہم پلہ خاندان میں ہو گیا۔ ان کی بیٹی پڑھی لکھی تھی جس کا نام عاطفہ تھا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ رہ گئے تھے۔ دونوں خاندانوں میں شادی کی بھرپور تیاریاں تھیں۔ آریان اپنی ڈیوٹی میں مصروف تھا۔ آج مرکزی سیکریٹریٹ میں ایک اہم میٹنگ تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد اچانک اس کے سر میں درد ہونے لگا، چکر آنے لگے اور بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کا جسم بے جان ہو گیا ہو۔ وہ لڑک کر اپنی کرسی سے نیچے گزر گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میٹنگ رک گئی اور فوراً آریان کو اٹھا کر بٹھا دیا گیا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ 10 منٹ کے بعد اسے ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ اس کے ماں باپ کو فوری اطلاع کی گئی۔ اگلے ہی لمحے 2 سینئر ڈاکٹرز بھی ایمرجنسی میں موجود تھے۔ اس کا چیک اپ کیا گیا، اسے انجیکشن بھی لگایا گیا اور دیگر لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے اس کا خون لیبارٹری میں پہنچا دیا گیا۔ پھر اسے ڈرپ لگا دی گئی۔ اتنی دیر میں اس کے والدین اور بہن بھائی بھی آ گئے۔ سب لوگ سخت پریشان تھے کہ آریان کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ صبح حالانکہ ٹھیک ٹھاک آفس گیا تھا، پھر اچانک اس کی طبیعت کیسے بگڑ گئی۔ آریان کی ماں نے کالج سے 4-5 ماہ کی چھٹیاں لے لی اور ہر وقت اس کے پاس رہنے لگی۔ ڈاکٹر آریان کی صحت کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے، مگر آریان کی حالت جوں کی توں تھی۔ پورا مہینہ گزر گیا، وہ ابھی تک کومے کی حالت میں ہسپتال میں پڑا تھا۔ آریان 2-3 مہینوں میں ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عاطفہ کے گھر والوں نے منگنی ختم کر دی۔ آج راحیلہ بیگم کو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بہت رونا آیا۔ بڑے عرصے بعد انہوں نے آریان کے کمرے میں ہی مصلی ڈالا اور پھر نماز ادا کر کے اس کی خیریت کے لیے دعا کی۔ اب وہ باقاعدگی سے اس کے لیے صدقہ بھی کرتی تھیں۔
ایک دن خواب میں آریان کو سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی کون تھی اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا، مگر اسے محسوس ہوا کہ وہ لڑکی ایک ہاتھ میں طبلہ اٹھائے ہوئے ہے اور دوسرا ہاتھ اس کے سر کے بالوں میں پھیر رہی ہے۔ پھر دوسرے دن اسے ایک سفید حیالہ نظر آیا جو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ دن میں 3-4 بار ایسا ہی ہوتا تھا، اور پھر اس نے ایک دن دیکھا وہ لڑکی اس کے کمرے میں کھڑی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ 5 منٹ کے بعد اس نے آریان کے سارے جسم پر پھونک ماری۔ آریان تو بول نہ سکتا تھا، نہ ہی حرکت کر سکتا تھا، مگر اس کا دماغ کام کر رہا تھا، وہ صرف اسے دیکھ سکتا تھا۔ اب وہ لڑکی روزانہ اس کے کمرے میں آتی، آ کر نوافل پڑھتی، پانی پر دم کر کے اسے پلاتی۔ جمعرات والے دن وہ طبلہ لے کر بھی آتی اور اکثر اسے سناتی تھی، جس سے آریان کو کافی سکون ملتا۔ آریان کا ذہن اب کام کرنے لگا تھا، وہ اپنی ساری یادداشت کھو چکا تھا، مگر آہستہ آہستہ اسے یاد آتا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر خلاؤں میں گھورتا۔ دن کے وقت وہ سو جاتا، مگر جیسے ہی رات ہوتی، اس کی ماں سو جاتی تو آریان اپنی آنکھیں کھول دیتا اور ارد گرد دیکھنے لگتا۔ اسے اس لڑکی کا بے چینی سے انتظار ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی آ جاتی۔ اس لڑکی کی وہی روٹین تھی، جو پہلے نوافل پڑھتی، پھر پانی پر دم کر کے اسے پلاتی اور جمعرات والے دن طبلہ لے کر آتی۔ آج اس لڑکی کے ہاتھوں میں ایک بڑی سی تصویر تھی۔ وہ تصویر اس نے آریان کی آنکھوں کے سامنے کی۔ یہ دیکھ کر آریان کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کے ہاتھوں میں معمولی سی حرکت شروع ہو گئی، مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اس تصویر کو وہ پہچان گیا تھا، جو اس کے دوست کی بہن عالیہ کی تھی۔ اس کی یادداشت واپس آ گئی۔ اس نے وہ تصویر پہچانی تو اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ دوسری تصویر اس مزار کی تھی۔ مزار کی تصویر دیکھتے ہی اس کے جسم میں حرکت شروع ہو گئی۔ اس نے بازو ہلانا شروع کر دیے اور سر بھی دائیں بائیں ہلانا شروع کر دیا۔ آریان نے اس لڑکی کو پہچان لیا تھا۔ وہ عالیہ تھی اور ایک نرس کے روپ میں تھی۔ عالیہ کے چہرے پر نور تھا، طمانت تھی اور ایک تقدس تھا۔ وہ بڑے غور سے عالیہ کو دیکھ رہا تھا، اسے بڑا سکون مل رہا تھا۔ عالیہ نے مزار کی بڑی سی تصویر آریان کے سامنے کی تو وہ غور سے تصویر دیکھنے لگا۔ تصویر دیکھتے ہی اسے احساس ہوا اس کے جسم میں حرکت شروع ہو گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگا۔ وہ بار بار تصویر کو دیکھتا جیسے اسے کچھ یاد آ رہا ہو۔ اپنے بیٹے کو آنکھیں کھولے دیکھ کر راحیلہ بیگم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ جھٹ سے آئیں اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ روتے روتے ان کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ بڑی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس مانگا تو ماں نے ایک جگ سے ایک گلاس میں پانی ڈالا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ نڈھال ہو کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ آریان کی ماں کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے سب گھر والوں کو جگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سب گھر والے اس کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ آریان کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ آریان کے ابو نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی اور ڈاکٹر کو بتایا کہ آریان کی طبیعت میں اب بہتری آ رہی ہے۔ اگلا پورا ہفتہ اس کی انتہائی نگہداشت کی گئی۔ اسے جوس وغیرہ اور یخنی پلائی گئی۔ اب آریان ہر رات بڑی بے چینی اور بے صبری سے عالیہ کا انتظار کرتا، مگر وہ نہ آتی۔ جمعرات والے دن تو اس کی حالت عجیب ہو جاتی۔ بالآخر ایک دن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنے دوست شہریار کے گھر جا پہنچا۔ اس کی بے چین نگاہیں عالیہ کو تلاش کر رہی تھی۔ عالیہ کدھر ہے؟ شاہزیب نے اسے بتایا، عالیہ کی تو شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ ایک دوسرے ملک چلی گئی ہے۔ تم لوگوں کو اس کی شادی کا کارڈ بھیجا تھا، مگر تمہارے گھرانے سے اس کی شادی کی تقریب میں کوئی بھی شامل نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ یہ سن کر آریان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اگر عالیہ کینیڈا میں ہے تو وہ نرس کون تھی؟ وہ ہو بہو عالیہ تھی جس نے نوافل پڑھ کر اور دم کر کے اسے ٹھیک کیا تھا، مگر اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ کینیڈا میں ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ آریان نے کہا، تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ عالیہ گھر پر ہی ہے، تم اسے بلاؤ۔ شہریار نے اس کی بات سن کر کہا، دیکھو آریان، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں،
پھر وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اندر گیا اور عالیہ کی شادی کی تصویروں والا البم اٹھا لایا اور پھر اسے آریان کے آگے رکھ دیا۔ آریان البم کا ایک ورق پلٹ رہا تھا جس میں عالیہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ گمسم ہو گیا۔ یہ کیا معمہ تھا جو اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ پھر اس نے وہی مزار والی تصویریں دیکھی جو اسی کمرے میں پہلے بھی ٹانکی ہوئی تھی، مگر تصویریں دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان تصویروں میں تبلے والی لڑکی موجود نہیں تھی۔ اسے سخت حیرت بھی ہوئی اور بے چینی بھی، یہاں تک کہ اگلی جمعرات آ گئی۔ آج تو عالیہ کی محبت اس کے دل میں ٹھاٹھیں مار رہی تھی۔ وہ اس کا جنون بن چکی تھی۔ وہ عالیہ کو پانا چاہتا تھا۔ وہ عالیہ کے عشق میں جل رہا تھا، مگر وہ اسے ہزاروں میل دور خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی یاد میں بےتاب وہ زاروں قطار رونے لگا اور دائیں بائیں جھولنے لگا، یہاں تک کہ اسے وجد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گیا۔ اس کی زبان سے اللہ ہو کا ورد جاری ہو گیا۔ وہ ناچنے لگا، دنیا و مافیا سے بے خبر گول گول چکر لگانے لگا۔ قوالی کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اسے لگا کوئی اس کے ساتھ ناچ رہا ہے، کوئی وجود تھا جو اس کے ساتھ طبلہ بجا رہا تھا۔ اس وجود سے عجیب سی بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ اسے لگا کہ وہ وجود بالکل اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکی جو انتہائی خوبصورت تھی، اس کا معمہ کیا تھا آریان کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس ایک بزرگ آئے تو اس نے ناچنا بند کر دیا، ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سر کے بالوں میں پھیرا۔ اسے لگا جیسے وہ صحرا سے نکل کر پھولوں کے کسی باغ میں آ گیا ہو۔ اس نے بزرگ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ اتنی دیر میں آریان کے ماں باپ اسے ڈھونڈتے ہوئے مزار پر آ گئے۔ آریان کی ماں نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ وہ دوڑ کر بیٹے کے پاس آئی اور اسے سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھی تو بیٹا بولا، کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ ہوش میں آؤ، اٹھو اور ہمارے ساتھ گھر چلو۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا۔ اس گھر میں جہاں آپ کا کوئی غریب رشتہ دار داخل نہیں ہو سکتا؟ آپ کو تو اپنے غریب رشتہ داروں سے نفرت ہے، آپ کو ان سے ملنا پسند نہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ جہاں کبھی کسی نے روزہ نہیں رکھا، کبھی صدقہ خیرات نہیں کی۔ میں اس گھر میں چلنا پسند نہیں کرتا۔ مجھے یہیں رہنا ہے جہاں اللہ کی سبھی مخلوق آتی ہے، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، یہاں سب ایک ہیں۔ خدا کے لیے آپ چلے جائیں، میں وہاں کبھی نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اللہ کا ورد کرنے لگا۔ اب بھی اکثر اس مزار پر ہمارا جانا ہوتا ہے۔ آریان کے ماں باپ کے دل میں 2 حسرت کے دیے جلتے ہیں۔ آج بھی جمعرات والے دن اس مزار پر طبلہ تھامے ایک لڑکی آتی ہے جو آریان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتی ہے اور پھر طبلہ بجاتی ہے تو آریان ناچنے لگتا ہے۔ اس کی شکل ہو بہو عالیہ سے ملتی ہے، مگر آج تک نہ ہی اس معاملے کو آریان سمجھ سکا، نہ ہی کوئی اور۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔